سورہ انعام کی آیت نمبر 99 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اور وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر نکالی ہم نے اس سے اگنے والی ہر چیز، پھر نکالی اس میں سے سبز کھیتی جس سے ہم دانے پر دانہ چڑھا ہوا نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابھے میں سے پھل کے گچھے جھکے ہوئے، اور انگور کے باغ اور زیتون کے باغ اور انار کے آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ دیکھو ہر ایک درخت کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کے دلائل چل رہے ہیں، اور اس کی معرفت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ پیچھے بھی اس کا کسی قدر تذکرہ ہوا تھا، ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ وہی اللہ ہے جو گٹھلی کو اور دانے کو پھاڑتا ہے، پھر اس میں سے کونپل نکالتا ہے۔ یہاں اسی کی تفصیل ہے، اور بڑے عجیب انداز میں قرآن پاک کا یہ انداز بیان جو ہے بڑا ہی دلکش اور بڑا حسین انداز ہے۔ فرمایا کہ وہی ذات ہے جو آسمان سے پانی اتارتی ہے۔ پانی، زمین اور ہوا، آب و ہوا بھی کہتے ہیں اس کو، تیسری چیز زمین ہے۔ یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں اور پھر ایک دانہ اس میں پڑ جاتا ہے، گویا کہ چار چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ اب اس میں سے فرمایا کہ دیکھو ہوتا کیا ہے۔ پانی بے رنگ بے ذائقہ، پانی کا اصل میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، کوئی اس کا رنگ نہیں ہے، ہر رنگ میں یہ اپنا رنگ رکھتا ہے۔ اور زمین جو ہے وہ بدمزہ، اس کے اندر بھی کوئی نقش و نگار نہیں ہے، کوئی خوبصورتی ایسی نہیں ہے، وہ بھی بے رنگ ہے، بے صورت ہے۔ پانی بھی بے رنگ بے صورت، اور ہوا جو ہے اس کا تو رنگ سرے سے ہے ہی نہیں کوئی، نہ اس کو کوئی چھو سکتے ہیں نہ اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ اب یہ تین چیزیں اکٹھی ہو گئی، لیکن اس تین چیزوں کے نتیجے میں جو بیج زمین میں گیا ہے، اس میں سے جو نکل رہا ہے، فرمایا اس پہ غور کرو وہ کیا نکل رہا ہے۔ اسی زمین میں سے کہیں گلاب نکل رہا ہے، اسی زمین میں سے کہیں چنبیلی نکل رہی ہے، اسی زمین سے کہیں انار نکل رہا ہے، زیتون نکل رہا ہے، انجیر نکل رہی ہے، اور 10 طرح کی چیزیں قیمتی خوبصورت اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ اور درخت، یہ سارے اسی زمین سے تو نکلے۔ پانی، ہوا اور زمین نے تینوں سے مل کر
یہ دیکھو کیا سے کیا ہو گیا. کہ یہ ہے ہماری قدرت کی نشانی کہ ہم نے پانی نازل کیا مگر اس سے کیا کیا نکلا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ. فرمایا ہر چیز اگنے والی ہم نے اسی سے نکالی ہے. ایک ہی پانی، بے رنگ، بے ذائقہ، بے مزہ، بے صورت، لیکن اس میں سے نکل کیا رہا ہے؟ ایسی خوبصورت چیزیں، ایسی مزیدار چیزیں، ایسی اچھی چیزیں، عمدہ چیزیں کہ دیکھے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اگر انسان ان کو استعمال کرے تو طبیعت بشاشت اور فرحت سے بھر جاتی ہے. تو یہ ساری کہاں سے آ رہی ہے؟ اس سے انسان کو یہ دعوت فکر بھی ملتی ہے، غور کی دعوت بھی ملتی ہے کہ جب پانی میں کوئی رنگ نہیں، زمین میں کوئی رنگ نہیں، اور ہوا میں کوئی رنگ نہیں، تو یہ رنگ پھر کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ رنگ اور یہ ذائقے، یہ خوشبوئیں، یہ مہک، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اسی کو کہا کسی شاعر نے کہ جو بہار بھی آئی گلشن جہاں سے آئی، جو بہار بھی آئی گلشن جہاں سے آئی، ورنہ خاک کے ڈھیر میں یہ بات کہاں سے آئی. یعنی زمین کے اندر تو آپ دیکھ لیں، جا کر اچھی طرح کھود کے دیکھیں اس کو، اندر سے کوئی گلاب کا پھول نہیں ملے گا آپ کو. اور اچھی طرح کھودیں تو گندم کی شاید ہو سکتا ہے نیچے سٹے دبے ہوئے ہوں جو باہر نکل آتے ہوں راتوں رات، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اور کھود کے دیکھیں تو شاید گنے جیسا جو ہے مٹھاس سے بھرا ہوا بانس وہ وہاں موجود ہو، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہوا کے اندر کہیں ہو، پانی کے اندر کہیں ہو، کہیں بھی نہیں ہے. لیکن پھر آتا کہاں سے ہے؟ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. جو بات بھی آئی میرے گلشن جہاں سے آئی، یعنی اللہ کے خزانوں سے جو کچھ بھی آیا یہاں سے نہیں ہے. یہاں سے صرف ہمیں ہوتا دکھتا ہے، زمین سے ہمیں پودا نکلتا دکھتا ہے، لیکن اس کے پیچھے قدرت اللہ کی کار فرما ہے، وہی اس کو نکالتا ہے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا. فرمایا کہ ہم نے پھر اس سے کیا نکالا؟ سبز کھیتیاں نکالی. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. پہلے کونپل نکلتی ہے، پیلی پیلی سی ہوتی ہے، پھر وہ سبز ہو جاتی ہے، سبز ہو کے پھر وہ تنا بن جاتا ہے، تنا بن کے پھر اس کے اوپر پتے لگتے ہیں، پتے لگ کے پھر اس کے اوپر بور لگتا ہے، پھر اس کے اوپر دانے لگ جاتے ہیں، پھر دانے تہ بتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر دانہ چڑھا ہوا. یہ بھی ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ ہم پھر نکالتے ہیں اس سے، اسی پانی سے، اسی زمین سے، اسی ہوا سے یہ سب کچھ نکالا. وَمِنَ النَّخْلِ. پھر آگے تم دیکھو کھجوریں ہیں کہ ان کا خوشہ جب ہوتا ہے، گابھا کہتے ہیں اس کو، تو اس میں سے گچھا کیسا بن کے آتا ہے. شروع میں بالکل عجیب سا ہوتا ہے کہ اس کی شکل سے دیکھ کر کوئی بھی انسان جس کو اندازہ نہیں، یہ کبھی اندازہ قائم نہیں کر سکتا کہ اس سے اتنا بڑا کھجوروں کا گچھا تیار ہو جائے گا. اس کی جو حالت اس وقت ہوتی ہے بالکل ابتدا میں، تو اسے دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن فرمایا ہم وہیں سے نکالتے ہیں جہاں سے تمہیں نظر نہیں آ رہا. خوردبینیں لے کر دیکھنا شروع کر دو تو تمہیں پانی میں کبھی گلاب کا پھول نظر نہیں آئے گا. زمین کے اندر تم خوردبین لے کر چلے جاؤ لیکن وہاں سے تمہیں گندم نظر نہیں آئے گی. لیکن ہے صحیح اسی زمین میں ٹماٹر بھی ہے، سبزیاں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، پھول بھی ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن نظر نہیں آئیں گی کیونکہ اللہ کا اس پر پردہ ہے. اللہ کے پردے بڑے باریک ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ قبر میں سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، لیکن نظر نہیں آئے گا. ہے صحیح. تو یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں مشاہدے کرا کے دکھائے ہیں. کوئی چیز ایسی ہے اس نے انہونی ہمارے اوپر مسلط نہیں کی جو ہماری سمجھ سے باہر ہو. ہر چیز دکھائی ہے بشرطے کہ ہم غور کریں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں فرمایا نشانی ہے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک انسان اگر زمین سے، آبادی سے الگ تھلگ کہیں بڑا ہے، یعنی کہیں بچپن میں کسی طریقے سے بہرحال چلا گیا، فرض کرو ایسا ہو گیا، کسی جزیرے میں رہ گیا اکیلا، وہاں کھانے پینے کا نظم تو اس کا ہو گیا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ دنیا کیا ہے کیا نہیں ہے، پیغمبر کون ہیں، کتابیں کیا ہوتی ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، روزہ کس چیز کا نام ہے، کچھ نہیں جانتا.
لیکن فرمایا کہ اس کی کم سے کم اتنی ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ یہ اللہ کو پہچانے. لا عذر لأحد فی الجہل بخالقہ، کہ کسی آدمی کو اللہ کو پہچاننے میں کوئی عذر نہیں ہے کیونکہ کہ یہ میں نہیں پہچان سکا. ہاں باقی آگے جو تفصیلات ہیں، قبر، حشر، نشر، جنت، جہنم، فرشتے، فلاں فلاں، یہ عقیدوں کی جو آگے تفصیلات ہیں وہ تو بغیر وحی کے پتہ نہیں چل سکتی. وہ تو نبی آ کر بتاتے ہیں، پھر نبیوں کے بعد آگے ان کے ماننے والے جاننے والے بتاتے ہیں، اس کے بغیر انسان جان نہیں سکتا. لیکن فرمایا کہ اللہ کا تعارف اور اللہ کی پہچان جو ہے اسے اس کے بغیر بھی ہو جانی چاہیے. کیوں؟ لما یرا من الدلائل، کہ وہ اپنے آس پاس پھیلی ہوئی کائنات میں اگر تھوڑا سا بھی غور کرے گا تو اسے اللہ کی قدرت دکھائی دے گی. اور یہ دیکھیے وہ مثالیں ہیں جو کسی بڑے جو ہے نا وہ کسی سائنٹسٹ کے لیے، لیبارٹری والے کے لیے اور بڑے تجربے والے کے لیے نہیں ہیں. یہ وہ مثالیں جو بالکل نچلی سطح پر جا کر ہر انسان کے سامنے ہیں. یعنی جو دیہات کا رہنے والا، وہ افریقہ کا جو دور کا جنگل کا دیہاتی رہنے والا ہے، وہ بھی یہ سب مناظر دیکھتا ہے. پودوں کو نکلتے وہ بھی دیکھتا ہے، پودوں پر پھل آتے بھی دیکھتا ہے، پھول نکلتے بھی دیکھتا ہے، ہواؤں کو چلتے بھی دیکھتا ہے، بارش کو برستے بھی دیکھتا ہے، زمین سے ہریالی نکلتے دیکھتا ہے، سب دیکھتا ہے. تو اللہ نے یہ دلیلیں دی ہیں، اپنی کوئی ایسی باریک باریک دلیلیں نہیں دی کہ جس کو صرف فلسفی لوگ ہی سمجھ سکیں، بڑے بڑے فلاسفر اور عالم قسم کے لوگ سمجھ سکیں. نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے ہونے کے اور اپنی وحدانیت کے وہ دلائل دیے جسے بالکل ان پڑھ اجڑ اور دیہاتی قسم کا آدمی جو ہے نا وہ بھی بڑی آسانی سے جان سکتا ہے. لہذا فرمایا کہ کسی کے لیے اللہ کو نہ جاننے میں کوئی عذر کی بات نہیں ہے. آگے فرمایا کہ وجنات من اعناب، انگوروں کے باغات. یہ جن جگہوں پر باغات انگوروں کے ہوتے ہیں اور انسان اس کو دیکھے تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کیسے اس کا گچھا ہوتا ہے، نرم و نازک سی لچکدار سی وہ ٹہنی ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ لگ جاتا ہے. پھر اس کے اندر انگور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوئے پڑے ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر آپس میں گڑمڑ نہیں ہوتے، طے لگی ہوئی الگ الگ رہیں گے اور ایک دوسرے کا جو ہے اثر نہیں لے رہے ہوتے. اگر ایک طرف انگور کھٹا ہے، ساتھ ایک دانہ ہے، تو دوسرا ساتھ میٹھا ویسے ہی موجود ہے، دونوں کا آپس میں کوئی اثر نہیں ہو رہا. حالانکہ ہم اگر دو کھٹی میٹھی چیزوں کو بالکل ایسے جوڑ کے رکھ دیں تو ایک دوسرے کے اندر فوراً اثر کر جاتی ہیں. مٹھائی کے ڈبے میں برفی بھی ہو، رس گلہ بھی ہو، دو چیزیں ہوں تو دونوں کا اثر ایک دوسرے کے اندر آ جاتا ہے، دونوں کی خوشبو اور ذائقہ اندر آ جاتا ہے. اگر تھوڑی سی بھی لطیف حس والا آدمی ہے تو اس کو سونگھ لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ جو دو چیزوں کو بالکل ساتھ ساتھ رکھتا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو دریا چلاتے ہیں لیکن ان کے درمیان آڑ ہے، پردہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے نہیں آپس میں. یہ اللہ کے پردے ہیں، یہ اس کے باریک پردے ہیں جو اس کی قدرت سے بڑھ کر کوئی چیز آگے نکل نہیں سکتی ان پردوں سے. والزیتون والرمان، اناروں کے بارے میں فرمایا. یہ بھی یہاں اللہ نے بڑی بڑی وہ چیزیں گنوائی ہیں جو بہت ہی طبی لحاظ سے بھی بڑی شاندار قسم کی چیزیں. کھجور ہے اور پھر انار ہے، پھر زیتون ہے. یہ چیزیں طبی لحاظ سے بھی بہت مفید ہیں اور واقعتاً اللہ کی بڑی نعمت ہے. ویسے تو اس کی ہر چیز ہی نعمت ہے، لیکن ان چیزوں کے اندر جتنے آگے کمالات ہیں، اس کے اوپر تو اگر طب کا موضوع ہے جو اس کے پھلوں کی اور ان اناج کے بارے میں جو لوگ تحقیقات کرتے رہتے ہیں وہ پھر اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں یہ بھی ہے، پھر یہ بھی ہے، پھر یہ بھی ہے، فلاں 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 فلاں. اتنی چیزیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں، اتنے فوائد ہیں، اتنے ثمرات اس کے اندر کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. اور پھر آدمی اگر اس پہ غور کرے تو وہ کسی دہریے کے ساتھ اس کا سامنا ہو جائے تو اس کے سر میں لاٹھی مارے گا کہ بیوقوف آدمی، کیا اتنی باریکی کے ساتھ یہ سب کچھ خود بخود ہو سکتا ہے؟ بھلا ایک دو چیزیں اگر دیوار کے اندر اینٹیں چنی ہوئی ہیں اور ترتیب سے لگی ہوئی ہیں تو کوئی آدمی سمجھدار آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ از خود ہو گیا، بلکہ وہ یہی کہے گا کسی بنانے والے نے بنایا ہے، ترتیب سے رکھا ہے. تو اتنی باریکی اور اتنی جو ہے وہ بالکل صحیح برمحل چیزوں کا رکھنا، کہ یہ کسی
عزیز اور حکیم، غالب اور حکمت والے کی ہستی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ انظروا الی ثمری، یہ سب کچھ کرنے کے بعد فرمایا دیکھو، ان کو دیکھا کرو، اس پھل کو دیکھو، جب وہ شروع میں نکلتا ہے کومپل بن کے، کلی بن کے نکلتا ہے، اس وقت بھی دیکھا کرو، اور پھر جب وہ اپنی بالکل جوبن پہ تیار ہو جاتا ہے اس وقت بھی دیکھا کرو۔ آم جب نکلا ہے درخت پہ لگا تھا اس وقت کی حالت دیکھی، اور جب اب بالکل تیار ہو کے ایسا بالکل دلکش اس کا خوبصورت جو اس کی حیت ہے اس کے اندر جب وہ تمہارے سامنے آئے اس کو بھی دیکھو۔ اس حالت اور اس حالت کے درمیان بھی تو دیکھو یہ کون کر گیا ہے، کس نے یہ اتنا ذائقے بھر دیے، کس نے اتنی اس کے اندر مٹھاس بھر دی، کس نے اتنے رنگ و روپ اس کو دے دیا ہے، کوئی بھی غور تو کیا کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، فرمایا کہ ان سب چیزوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ایمان والوں کے لیے یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے۔ حالانکہ دیکھیں وہ اسی آم کو کافر بھی دیکھتا ہے، جو خدا کے وجود کا منکر ہے، مشرک ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ اس آم میں کوئی سبق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو اس رنگ سے دیکھا ہی نہیں ہے جس رنگ سے خدا ملتا ہے، اس ڈھنگ سے نہیں دیکھا جس ڈھنگ سے خدا ملتا ہے۔ اس نے الٹی پٹی چلا دی کہ دیکھو بھائی نیچر بڑی ایسی ہے، فطرت بڑی ایسی ہے، بس یہ دو چار لفظ الٹے سیدھے بنا دیے اور بس سب کچھ اسی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ نیچر نے دیکھو آم کو کیسا رنگ دیا۔ بھائی نیچر کیا ہوتی ہے؟ ایک مجہول سا لفظ ہے، تم کیا وہ عقل مند ہے نیچر؟ کیا وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ عزیز ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، مصور ہے؟ وہ کیا ہے نیچر جس کو کہتے ہو نیچر نے بڑی خوبصورتی پیدا کر دی، نیچر نے یہ کر دیا؟ یہ ایک خواہ مخواہ کا لفظ ہے جس کو اللہ کے سے چھپنے کے لیے اور اس سے جان چھڑانے کے لیے بطور پردے کے ڈھال کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر نیچر عقل مند بھی ہے، وہ حی بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے، تو پھر خدا ہی تو ہے۔ سیدھا کیوں نہیں بولتے مرتے کہ کہو کہ خدا نے بنایا ہے؟ اس سے تو پھر شیطان ناراض ہو جاتا ہے، نفس ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا نہیں خدا تو ہم ہیں، یہ کہاں سے الگ سے خدا کہاں سے آ گیا؟ تو اس لیے ان کو سب کچھ دیکھنے بوجھنے کے باوجود بھی ان کو یہ خدا کی راہ نہیں سجھائی دیتی، شیطان آنے ہی نہیں دیتا اس طرف۔ ہاں جو ایمان لایا، جس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ، کوئی بھی کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، اس کو پھر کائنات کی ہر چیز اپنا راستہ دکھاتی ہے، اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ایک چیونٹی سے لے کر جبریل تک، سب سے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑے سے بڑی بڑی مخلوق تک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اسے اللہ کی طرف رہنمائی کریں گی، اس انسان کو جو ایمان لے آیا۔ جو ایمان نہیں لایا اس پر سوائے افسوس کے اس بیچارے کی بدبختی پر کیا کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔